بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ابتدا ہے اس رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کے بنانے والا ہے، جس نے زمین و آسماں بنائے، جس میں انسان، حیوان، پرند چرند بنائے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس عظیم رب کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہفتہ وار پروگرام میری ذمہ داریوں کے ساتھ، عنوان ہے پرانی کھیتی باڑی رہی وئی، اور اب کا میزبان سید ظہور شاہ حاضر خدمت ہے۔ یہ ریڈیو امن ہے، 88.4 ٹانک براہ راست پروگرام ہے، اور اگر کوئی بھائی پروگرام میں بذریعہ کال شرکت کرنا چاہے تو ہمارے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 0313 78 51 884 0313 7851 اور اگر کوئی SMS کرنا چاہے تو RAT اسپیس دیں اور پیغام لکھ کے، اپنا نام لکھ کے 8583 پہ سینڈ کر دیں۔ یہ چونکہ کھیتی باڑی کا پروگرام ہے اور اس میں آپ کوئی بھی صلاح مشورہ بذریعہ فون یا SMS کر سکتے ہیں، کوئی تجویز ہو آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ ہم ابھی جو ہے نا پرانی کھیتی باڑی عوام کو روشناس کر رہے ہیں کہ جب یہ ٹریکٹر نہیں تھے، جب یہ تھریشر نہیں تھے، جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت تو یہ لوگ مینول کیسے کام کرتے تھے۔ آج کا بچہ یہ سن کے نا بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا تھا۔ کالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، براہ کرم میں 10 منٹ بعد کال لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ کچھ ایجنڈا بھی بتانا ہوتا ہے، کچھ دوستوں کے مشورے بھی ہوتے ہیں۔ ایک دوست نے کہا ہے کہ آپ بھائی کتنے مہینوں سے اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو اور ٹاپک تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کی کہ بھائی ہم نے تو جب ایک ٹاپک شروع کیا ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوا تو ہم دوسرا کیسے شروع کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہوں گے تو ہم تو اس کو جاری رکھیں گے۔ ہاں، جب پروگرام جو ٹاپک اینڈ ہوگا تو پھر اس میں پھر آخر میں کہہ دیا جائے گا کہ یہ لاسٹ پروگرام ہے اور اگلے ہفتے سے پھر دوسرا ٹاپک ہوگا۔ تو ایک بھائی نے، دوست نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے نا جو غیر آباد زمینیں ہیں ان کی کاشتکاری کے بارے میں، ان کو زرخیز بنانے کے بارے میں کچھ مشورے دیا کریں، جس میں مثلا ایسی زمین جس میں سیم تھور ہو، جہاں پر سفیدی نظر ہے، اس کو ہم کلر کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ایک دو ٹوٹکے ہم لائے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جیولوجسٹ کو ہم ایک دن دعوت دیں گے، تو آپ لوگ لائیو ان سے جو ہے نا اس کلر کے متعلق بھی اور باغبانی اور دوسرے جتنے بھی فصلیں ہیں ان کے متعلق آپ پوچھ سکیں گے۔ تو جہاں پہ کلر ہوتا ہے تو وہاں پہ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ سفیدہ کاشت کرتی ہے، یہ سفیدہ کا درخت ہوتا ہے، تو اس سے کلر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پہ وہ ہوں کھنڈرات ہوں، کٹاؤ ہو زمین کا، جس کو ہم کھڈے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا جو رقبے ہوتے ہیں ان میں بھی کھڈ بن جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، کھنڈرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں فصل اگانا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی زمین جو کھڈوں کے قریب ہو نا، کھڈ جس کو کہتے ہیں، الگڈ بھی کہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی زمینوں میں
سفیدہ کاشت کر دیں، اس کی نرسری لگا رہے ہیں، جس طرح درخت لوگ اگاتے ہیں، تو وہ بھی بہت جو ہے نا کارآمد ہے. اس سے پھر آپ کی زمین میں جو ہے نا وہ کٹاؤ کا عمل رک جائے گا. اس کو عمل کٹاؤ کہتے ہیں. جب پانی آتا ہے، بارش آتی ہے، تو اس سے جو ہے نا یہ عمل کٹاؤ شروع ہوتا ہے. تو آج ہم اپنے پروگرام پرانی کھیتی باڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم پچھلے پروگرام میں یہاں تک چھوڑا تھا کہ لوگ جو ہے نا سردیوں میں بگار پہ جاتے تھے. سرائکی میں اس کو بگار کہتے ہیں، بگار، اور اس کو اردو میں بگار کہتے ہیں. اور یہ افسر مال اور پٹوار خانے میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ بگار جو ہے نا ایک ایسا عمل ہوتا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دا کوم جرا برا خبر ہے کہ چنا میں جے ہاں ہاں دا بیا دا بل پروگرام ہی کنا آگ پروگرام بے کالو کا بیا بتاتا ہوں صحیح کنا. ہاں دگے بندے بے کالو کا گھنٹے نہ بعد یا بتاتا خبر جواب بور کی. تو وہ جو زمیندار پرانے زمانے کی جب یہ نہریں نہیں تھی، نہریں تو اب بھائی ماشاء اللہ. پہلے رود ہوتے تھے ٹانگزام میں، ایک سدکی رود تھا، ایک جو ہے نا کوڑ رود تھا، اور ایک پیر کچ رود تھا. تو وہاں پر پانی کا بھنڈارا ہوتا تھا، ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے پانی کو. تو اس ڈسٹریبیوشن کے حساب سے پھر اپنے اپنے علاقوں کو پانی آتا تھا. پھر جب ہمارے یہ جٹاتر کا جب پانی کا نمبر آتا تھا تو پانی کو حفاظت کے لیے رات کو اور دن کو بندے ہائر کیے جاتے تھے، وہ لوگ جن کی زمینوں کو پانی لگنا ہوتا تھا. تو وہ جو ہے نا اس کو وگار کہتے تھے، وگار اردو میں بگار کہتے ہیں. اور یعنی مشقت کا کام، اس کی عوض جو ہے نا آپ کو پانی ملتا. اگر آپ مشقت پہ نہیں جاتے تھے تو آپ کو پانی نہیں ملتا تھا. اور سردیوں کے مہینے میں پھر جو ہے نا یہ جو رود ہوتے ہیں نا چینل، واٹر چینل، جہاں سے پانی گزر کے آتا ہے، جن سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، وہاں پر خضرو پودے پیدا ہو جاتے ہیں. جس طرح کندر ہے نا، کندر جس سے یہ پھوڑیاں بناتے ہیں، چٹیاں، اور یہ وان وغیرہ جس کے بناتے ہیں چارپائیوں کے، تو یہ بڑی تعداد میں پیدا ہو جاتی تھی. ابھی بھی یہ آپ چلے جائیں نا بیر صابر شاہ کے اوپر، اس کو درگاہ کہتے ہیں، درگاہ. تو اس میں جو ہے نا کندر آ جاتی تھی، اور وہ پھر پانی جو ہے نا وہاں سے گزر نہیں پاتا تھا. ہاں پانی جو ہے نا چینل میں نہیں جاتا تھا، ادھر ادھر بکھر جاتا تھا اور مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے تھے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جن لوگوں کی زمینوں کے پانی کا نمبر ہوتا تھا نا، رول جو ہے نا ویلوں میں دیتے تھے. جب 24 گھنٹے کی ایک ویل ہوتی تھی، کئی ویلیں ہوتی تھی ایک ایک موزے کے لیے. پھر وہ جو ہے نا لوگ وہاں جا کے کٹائی کرتے تھے، کندر کو کاٹتے تھے. اور یہ بہت جو ہے نا مشقت والا کام ہوتا تھا، اور خاص کر سردیوں میں بہت تکلیف ہوتی تھی. تو ہماری بھی زمینیں تھیں، تو ہمارے جو باپ دادا تھے تو وہ جو ہے نا بڑا اس کو مشکل محسوس کرتے تھے کہ ادھر علاقہ غیر ہوتا تھا. یہاں وہ غدیوں کا زمانہ ہوتا تھا، اس وقت بہت چور ہوتے تھے، ڈاکے پڑتے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون لالا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا، کیا حال ہے دیوانہ صاحب؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بس دعا کریں دیں. تمہارا کیا حال ہے؟ پروگرام سن دے پہ بے نا؟ ہاں آج کل برگر بچے
ہاں لیکن لوگ دسنا تو چاہیے نا مشکل وقت گزرے سارے اباؤ اجداد دے اوتے ہاں 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 کیا بات ہے بالکل ہی امی ڈیڈی والے بالکل لیکن نہیں میں ہے نا تو جیرے سارے بزرگاں نے جیرے محنت کیتی نا کوششاں کیتی جیرے بزرگاں نے مطلب اسلام واسطے دین واسطے یا ایک کاشتکاری کیویں انہاں آندی مثال ہے تے او دسنی چاہیے نہیں نا کو بھئی پرانے زمانے دے وچ کیویں مشقت کرنی پوندی ہے کیویں جو ہے نا محنت کرنی پوندی ہے ایویں تا فصل عام نہ تھیندے تے گھر بیٹھے تا کئی شے نہیں تھیندی نا بھاج درو کرنی پوندی ہے ہاں 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 اللہ مان واہ یہ گال ہے واقعی دیوانا صاحب بیا کیویں حال ہے خیریت ہے ایویں گال ہے بالکل ہاں ڈرپ لگتے پین تے بس اگے ڈرپ ہی کون آن انجیکشن ہی کون آن ہاں واہ بھائی واہ بھائی جی 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 آمین آمین بہت مہربانی تو کال کرنے وے ساری حوصلہ افزائی تھی ویندی ہے اللہ تو خوش رکھے اللہ تو کو بات شاد رکھے بہت مہربانی جی تو وہ جو بگار پہ جو لوگ جاتے تھے نا ان کے پاس جو ہے نا ایسا کوئی مشکل وقت تھا کہ سردی کے بچاؤ کے لیے کمبل بھی نہیں ہوتے تھے جو آج کل کمبل ہے نا یہ بلینکٹ یہ نہیں ہوتے تھے بہت سادہ زمانہ تھا بہت جو ہے نا بس کوئی برانڈیاں ملتی تھی اس ایف سی بارڈر سے لوگوں کو اور وہی جو ہے نا پہن کے جاتے تھے ہیلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم چلیں آپ تو پھر جو ہے ہمارے زمینیں تھی ادھر تو ہمارے باپ دادا جو تھے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی یہ بگار پہ جانے کے لیے بہرحال پھر بھی ایک قانون تھا ایک جو ہے نا پورے علاقے کے لیے ایک کلیہ تھا تو جانا پڑتا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہے نا پورے این ڈبلیو ایف پی کے لیے ایک ہی اے سی ہوتا تھا جو پشاور میں بیٹھتا تھا غالباً اور پھر وہ مختلف موقعوں پہ دورے کرتا تھا کبھی ٹانک آتا تھا کبھی کرک جاتا تھا کبھی وانا بھی جاتا تھا وزیرستان وانا تو وہ ان کے پاس ویلی جیپ ہوتی تھی پرانی اور امن کا زمانہ تھا بس ایک ڈرائیور آتا تھا اور خود وہ آئے اور پھر ایک رات سٹاپ کرتے تھے ادھر نواب افٹاک کے قلعے میں نواب کے پاس ایک رات گزارا اسٹے کرتے تھے پھر صبح کو پھر سفر کرتے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ ایسی صاحب آئے رات کو یہاں اسٹے کیا نواب افٹاک کے پاس صبح کو پھر سفر روانہ کیا شروع کیا
تو راستے میں ہماری زمینیں تھیں، یہ جو گلاب خان پمپ ہے وزیر آباد کر بلوچ کے ساتھ، جہاں پہ اب ٹینکی بنی ہوئی بورنگ، یہاں پہ جو ہے نا ہمارے خربوزہ کا فصل تھا ہمارے دادے کا. تو اس ڈرائیور نے انگریز سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو گاڑی کو روک کے تھوڑے سے خربوزے کاٹ لیتے ہیں، پھر راستے میں کھائیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. تو وہ جب گیا تو اس نے اچھا سرخ والا خربوزہ دیکھا نا، لال زرد ٹائپ کا، تو اس کو اچھا لگا. وہ اس کو توڑنے کے لیے جب نیچے ہوا نا تو وہ وہاں پر جو ہے نا وہ خربوزہ ناگ بن گیا، کالا ناگ، سانپ، سنیک. پھر اس نے کہا شاید مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، یا دوسری جگہ گیا پھر اس طرح سانپ نظر آیا. پھر تیسری جگہ گیا تو وہ اس نے جو ہے نا انگریز کے پاس آیا اور کہا کہ یہاں پر تو یہ ماجرا ہے کہ سامنے جب دیکھتا ہوں تو خربوزہ ہوتا ہے، جب میں توڑنے لگتا ہوں تو وہ تو جو ہے نا سانپ بن جاتا ہے. تو انگریز تو ان چیزوں میں قائل نہیں ہے نا، نہ جنات کے قائل ہیں، نہ جو ہے نا یہ نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، نہ وہ جنوں کو مانتے ہیں. وہ تو بس ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے. اور یہ جن اور فرشتے اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا کہ فرشتے بھی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسان بھی ہیں، اور قوم جنات بھی ہیں، اور بزرگ اولیاء کے وہ بھی ہیں، معجزات بھی ہیں. تو اس طرح جو ہے نا جب وہ انگریز کے پاس آیا کہ سر جی میں نے اس طرح دیکھا ہے، تو انگریز تو نہیں مان رہا تھا. وہ تو اس نے کہا یہ تو پاسبل بھی نہیں ہے کہ سامنے خربوزہ نظر آ رہا ہو، جب اس کو آپ کاٹنے کے لیے جھکیں تو وہ جو ہے نا سانپ بن جائے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ ہلو، اچھا ڈراپ ہو گئی. تو انگریز نے کہا نہیں، انگریز ہوتے بڑے تحقیق والے ہیں، اس نے کہا میں خود جا کے نا اس کو چیک کروں گا. تو وہ گیا ہے تو واقعی جس طرح اس نے کہا تھا نا، جہاں جہاں مختلف جگہوں پہ اس نے بھی جا کے خربوزے دیکھے اور پھر توڑنے کی کوشش کی. تو پھر وہ جو ہے نا وانا نہیں گیا، واپس آ گیا نواب ٹانگ کے پاس. تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ تو وانا جا رہے تھے اور کیوں واپس ہو گئے؟ گاڑی کا کوئی ایشو ہے یا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس طرح یہ بات دیکھی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ؟ اس نے کہا یہ تو سید ہے چراغ حسین شاہ، اس کی زمین ہے نا، تو وہ جو ہے نا ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی بھی یہ ان کا فصل نہیں کاٹ سکتا. تو آپ نے تو بہت غلطی کی ہے. تو انگریز نے کہا کہ ایسی صاحب نے کہا آپ ان کو ادھر بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ادھر نہیں آ سکتے، پھر ہم بھی ملنے کے لیے تو ان کے پاس جاتے ہیں. تو اس نے کہا میں بھی چاہتا ہوں. تو نواب صاحب جو ہے نا اس ایسی صاحب کو ساتھ لے کے بلوچ آ گئے. تو ہمارے باپ دادا ابا اجداد جتنے تھے وہ نیچے زمین پہ بیٹھا کرتے تھے نا، امام برکہ میں زمین پہ بیٹھے تھے. تو السلام علیکم. اچھا ڈراپ ہو گئی. تو زمین پہ بیٹھے تھے، بہت سے گاؤں کے لوگ بھی بیٹھے تھے. نواب صاحب کے لیے انہوں نے چرپے، انہوں نے کہا یہاں بھی زمین پہ بیٹھیں گے آپ. تو وہ انگریز بھی بیٹھ گیا. تو ہمارے دادا نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ خیریت تو ہے، ہمیں بلا لیا ہوتا. انہوں نے کہا نہیں، آپ سے لوگوں یہ انگریز صاحب ہیں، یہ ایسی صاحب جا رہے تھے وانا، اور آپ کا جو ہے نا رستے میں خربوزوں کا باغ تھا، تو یہ جو ہے نا وہاں خربوزہ کاٹنے لگے تو وہاں سے سانپ نظر آ رہے تھے. تو ہمارے دادا ہنسے، ہاں. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہمارے ابا اجداد کی زمین ہے، اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی اس کو کاٹتا ہے. تو پھر تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا نے اب جائے یہ جتنے خربوزے کاٹنا چاہے کاٹ سکتے. پھر انگریز گیا، اس نے جہاں جہاں سے خربوزہ توڑا خربوزہ ہی تھا، سانپ نہیں تھا. تو پھر جو ہے نا واپس آ گئے. کمال ہے بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہاں سنیک آ جاتے تھے، سانپ، اور اب جو ہے نا نہیں ہے، اجازت مل گیا. پھر وہ انگریز نے کہا نواب ٹانگ کو کہ جتنی بھی جاگیر لینا چاہتے ہیں نا، نواب کی جاگیر ہوتی تھی نا گورنمنٹ کی، تو آپ ان کو دے دو. تو ہمارے دادا نے کہا نہیں، ہمارے ابا اجداد کی زمین ہے، ہمارے پاس یہ کافی ہے، ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے.
البتہ یہ جو سردیوں میں بگار ہوتی ہے نا، یہ جو بچے ہمارے جاتے ہیں نا پانی کو حفاظت کرنے کے لیے، یہ اگر آپ ہماری معاف کر دیتے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا آپ کو رقبہ نہیں چاہیے زمین؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں زمین نہیں چاہیے بس۔ تو وہ نواب آف ٹانک اور اس وقت دیسی ٹانک جو تھا اس نے ریڈ انک کے ساتھ بٹوار خانے میں لکھا کہ یہ چراغ شاہ فیملی ہے، اس کا جو ہے نا بگار آج کے بعد معاف ہے۔ تو اس اب تک ہمارے جو ہے نا کبھی بھی کوئی بگار ہو، جس طرح کی کوئی بات ہو، زام پہ جانا ہو تو ہماری فیملی اس میں مبرہ ہوتی ہے۔ ہلو، السلام علیکم. والسلام. کیا حال ہے سید جوڑے؟ تاسو حال وای کوم جن خبره کو چنا میجه؟ اسیب خبر کو من سے کرے نا. ماشاءاللہ چرانگے اسے فشے. سید جوڑے پروگرام کو دماغ دے پر نوارا واندا. تا اردو بند پیجے بیا. یا اردو بندے پویر سے خدا سے کل ویری چے اردو ٹکے بنا پویر. شا. نور چا ویل غاڑ. کل پستو کوایا. پښتو کې بیا د مور ته سام نه راځي کنه. اچھا څو سلامونه ورېږو. بالکل هردم وایا. متیولاتا اکبر جان تا پنجو زول دته یو پنجو زول دا. نو چرګ یو چرګ باندې دغه ټول سلامونه متیولاتا رفیق ټول ورته سلامات سلام. وعلیکم السلام. اعلی طرف له تاسو ټول ته سلام. تاسو چاچا ته ورکړې ان شاء الله ټول ته سلامونه ورسېدل. ډیره مهرباني، ډیره مننه، ډیره شکریہ. تو وہ آج تک جو ہے نا افسر مال کے پاس ہماری جو بگار ہے نا ہمارے خاندان کی معاف ہے، اور یہ ہمارے دادے نے بس ریکویسٹ کی تھی، ورنہ اگر وہ جتنی بھی جاگیر مانگتے نا تو وہ افسر انگریز اتنا فریفتہ ہو گیا تھا کہ وہ فوراً الاؤڈ کر دیتا کہ ان کو زمین دی جائے۔ بہرحال ہلو، السلام علیکم. والسلام. جی خیر ہے، کون ہے جی؟ کتوں لیندے پے وے؟ نونی کو گال کرنا کی اختر زمان. اچھا لونی والے کیویں حال نے؟ ماشاءاللہ ہن تو زمین آباد نے اختر زمانہ. نہیں بس تھوڑا آباد ہے، بہت نہیں آباد آج کل زمین ڈوب رہی ہے. کیوں نہر تو نہیں لنگتی پئی؟ نہیں نہر کونی ہے، نہر ہوا بس بہت چنگا نہ ہو گیا. اچھا اللہ تعالیٰ ثواب کرے سے انشاءاللہ. بیا کیویں حال ہے؟ خیر کریے دیکھیے چنگا بتا تو یہ پروگرام بھی چنگا رہنا چاہیے. یہ پروگرام یہ اردو بھی کرانا چاہیے. جی ہاں. سمجھ نہیں آنی تھوڑی آندھی سمجھو. اچھا بس تو نہیں کرے سکتا. پشتو تا میں پروگرام بہن تے میں اردو جس وقت کرنا تو کئی کے لوگ پشتو اردو سمجھے نا. بس تھوڑے پوچھتے ہیں صحیح ہو طریقے سے پوچھتے ہیں اردو سے تھوڑے پوچھتے ہیں. ہاں اتنا ٹانگ ادھر ریاشی لوگ نا تو اردو تو زیادہ بوجھتے ہیں پشتو والے نا. ہاں یہ کتا سلام بھیجو جواب. بالکل ہردم بھیجو. اتفاق قریشی ہے تے کلاچی دے وچ گلبران دا مہمان ہے. ماشاءاللہ. کو سیلا خان دلچو سے. اچھا ڈیرا مان. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. سارا کو سلام تھوڑے پہنچ گئے. بہت مہربانی، پروگرام پسند کرن دا شکریہ. تو جی ایسا زمانہ تھا. پھر جو ہے نا یہ پانی جو لوگ پالنے جاتے تھے کئی کے دن جو ہے نا وہ بیچارے ادھر ہی گزارتے تھے. یہ ٹانگ زام سائڈ پہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کتوں لیندے پے وے؟ فرید طوفان. کتوں؟ فرید طوفان ٹانگ کچو. ماشاءاللہ کیویں حال ہے برا؟ صاحب کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ ٹھیک ٹھاک. خیر دعا کرنے. تھوڑا کیویں حال ہے؟ شکر الحمدللہ چنگا ہے. پروگرام سن دے پے وے؟ پروگرام تو بہت مزدار ہے. ہاں اب
تو پیر صادر شاہ بیٹھے پیر صادر شاہ کا آپ باب سرکار ماشاء اللہ جی بزرگ اللہ دے کوئی کلندرا لگانا کوئی دونی جو لا دے یار گانا والا تو میرے آپشن کو نہیں تو بے پروگرام ہونا اون دے وچ ہوندن گانے نا ہاں 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 ای میں کہندو سلام ولام بھیجنے ہونے تو بھیج سکدے وے سلام کہڑے وچ سن رہے انہاں کو سلام ہے ساتھ ٹھیک ہے وعلیکم السلام تے نعمان شاہ دی کیتی ہے کہ نعمان کو بہت مبارک یار اے تا میں کوئی یاد روایت ہے میں گال میں ولیمے تے گیا ہوں تے فرید طوفان دی طرف ہاں ساتھ کی تو پروگرام نے تو فوت کیوں تھیا نہ انہاں دے بس میں کو گلی ملائی گلی نال ملنے تو اچھا میں تو گوان لیے نا ہاں میں یہ جان پولیس میں دے ہارا پاٹ کی تے گلی چڑھائی ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے تمہارا سلام ہی پہنچ گیا ہوندو تے پیغام ہی پہنچ گیا بہت مہربانی جی بہت مہربانی پروگرام پسند کرنا شکریہ تو یہ تو مجھے بھی جو ہے نا نعمان بھائی آپ کو بہت شادی کی مبارک ہو اور طوفان صاحب بھی آپ سے جو ہے نا تھوڑا سا کہتے ہیں ہمارے تو ایک گلی تھی ہمیں نہیں بلایا اس طرح کچھ گلا دے رہا تھا میں نے کہا ہے کہ سادگی کا پروگرام تھا کیونکہ ان کے یک بعد دیگرے فوت کی ہوئی ہیں تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے بہت کلوز قسم کا پروگرام کیا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم شہید جوڑے برابری چرنگ حال دے ورا کم جنا خبر ہے کہ چنا میجے در خبر کوم دبر مجرکینا ماشاءاللہ چرنگ حال دا تلتا خدار سڑا بډیر وی یار خام خاطر هو سدار سیده سړی اواز چلیږي بارانونه وکړو ماشاءالله شکر موسم دا وکړو شکر ده نور تاسو شی او طبیعت شدا یار شکر الحمدلله خیر خوشی د خپل دعای دعا کو چویل غواړو چاته سلامونه ورکو ماشاءالله څه پروګرام او ماشاءالله ډیر خوان کوي دا چې سلامونه به واسو جی اردم خبر چې مسلم ته سلامونه جی وعلیکم السلام سلامونه جی دا واردونکو ته سلامونه ٹھیک سو جی ډیره مهرباني ټول ته سلامونه تاسو ول ورسېدل سپیشل سلام ورسېدل ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني اوکے خدا حافظ تو پھر جو ہے نا جی ٹانک زام تک جاتے تھے یہ گرہیات بڈھا اور تور اور پیٹ کوٹ پیران اور ادھر سے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ زام تک یہ پانی کو جو ہے نا حفاظت کرتے تھے اور پھر پانی لگاتے تھے السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو ستړی ماسه چو خبره کو جی کوم جی نا دغه خبره مو کړې دي نواب صاحب والے جی نواب صاحب والا دا زړې خبره مو خلکو ته شروع کړې دي چې اول زمانه چې بنا ټریکټر وو نه تھریشر وو نه مثال د پیټر وو دغه پلان ملک سره چې موږ کلا سره روان سره جی سره نه هیټ ایٹ بریکس بالکل دا مو سره روان ویل چې په شان مو روان شان نه اچھا وشان باندې روان بودی کړی تا اب څنګه رسې و نه تکار و نو ځان و نو چې په تاسو څه و دا په موږ شان ته چرای وګړي چرای اچھا چرای نه چرای دا غواله مزری والے دو سایډو باندې دا چرای دا په پلان سبال باندې وټوکره اچھا ګامل په دې دا چرای په دې کله دا راوړي وي اچھا چوم سبا نور چرای وکړولې چومره سره ما یو پیره باندې یو اوس باندې کوله یار دا دروازان په دغه دغه مله هو په پلان دغه مله کول چې دا په مستله باندې اړولې چې څومره سره دا اړولې کړه بیا مو کور چې کمرې جوړولې جی کمرې مو جوړولې اچھا واہ تاسو پورا کلی چې بودی چې په خاصه منډه وانه شاباش بدلاوي دا اچھا دا
جتا غړي زمانه هغه فکرې غړي زمانه او خپل خان دی دا بالکل چپوای نواب صاحب باندې خدای پاک مکر وکړي. آمین آمین جی بالکل نواب صاحب خدای سره وکړي چې ور مرکوده ور سره راکړو. او جی دا چې په خلک په پراته دي نواب صاحب باندې پراته دي ټول نواب صاحب جاگیر ہو. او څنګه وای کته وای کبل وای کړه. جی 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 دا ټول نواب صاحب د چې دکان نه دی پټاک شي. ہاں بالکل بالکل دا ټول نواب صاحب غره خپل د باندې مکر وکړي باندې ور مسلمان باندې مکر وکړي. آمین 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 دا بالکل ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا جی تاسو کچھ پروگرام اچھا جی چلو آگا یاد کرا سلامونه مو تاسو ولواس ٹھیک سو جی انشاءاللہ ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی. تو یہ دیکھیں کتنی معلومات ہو رہی ہیں کہ یہ گھر بڈھا سے ہمارے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا گھر میں کمرہ بنا رہے تھے تو اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، نہ ڈارسنیں تھیں، نہ گدا گاڑیاں تھیں، نہ کچھ بھی نہیں تھا. سب سے بڑی قیمتی سواری اور سب سے بڑا قیمتی وہ جانور اونٹ ہوتا تھا. اونٹ پہ جو ہے نا یا ٹانک سے اینٹیں اٹھا کے لے کے جاتے تھے بڈھا میں، اور پھر وہاں پہ جو ہے نا کمرے بناتے تھے. اور جس گھر میں ایک کمرہ ہوتا تھا پختہ اس کو بنگلہ کہتے تھے. بتا رہے تھے پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه شئ جوړی خیر کوم جن خبره کو چوک خبره کو عبدالرحمن کو تنه کړه کوسلام. ماشاءاللہ چرانګې ورور پروګرام ته خوند ورکړه دا پروګرام الحمدلله ډېر په دور د ډېر ښه روان ده. تاسو څه ویل څنګه تاسو څه ویل غواړئ؟ ما خو بس یو شعر درته ویلی. بالکل بالکل ووایئ جی. انا به څه درته وکړم. جی جی چې د جانانه مینه نشته چشمه راول به زما ته مخابینه. واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی بالکل ماشاء اللہ. زما د مینې یار ته وایه د لیونی در په کې اوښکې تویومه. شاباش بس تاسو پیغام ورسېدلی چې چا ته تاسو دا شعر ولی ده که نه هغو ته ورسېدلی. سلامونه مې ورکړه سرمن درته ویته وسیم در سره سلام درته کوي. وعلیکم السلام. ټولو ته تاسو سلامونه ورسېدل. ډېر مهرباني ورور پروگرام پسند کولو او کال کولو ډېره مننه ډېره شکریہ. تو بڈھا پہ جو ہے نا اونٹوں پہ جو ہے نا اینٹیں لاد کے جاتے تھے، اور پھر وہاں پر پختہ اینٹ کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں تھا، کوئی بھی کسی کا گھر نہیں تھا، کمرہ نہیں تھا. جب کسی ایک کا ہوتا تھا اس کو بنگلہ کہتے تھے. جی بالکل یہ. اور نعمان شیخ کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو. مجھے تو صبح بھول گیا، جب پروگرام شروع کیا تو ایک بھائی نے یاد دلا دی ہے، فرید طوفان نے. تو نعمان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو ہے نا شادی کو بختاور کرے، مبارک کرے. یہ نیا جو سفر ہے آپ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ پیار محبت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے. آپ اللہ تعالیٰ گھر میں خوشیاں لائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے دور کرے. جی ایک کال آ رہی ہے تو السلام علیکم. کٹ گئی ہے. وعلیکم السلام نعمت اللہ رہی بھائی کیویں حال ہے؟ طبیعت صحت کیویں؟ سردی دا کے حال حوالے دیکھاں تے روزے آندے پین کیویں پروگرام بنے دے پے ویرے کا ماشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم نال ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پورے کے پورے روزے رکھیں جی. آمین آمین بالکل 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 ہی میں گال ہے جی. الحمدللہ جی الحمدللہ دعا کرنے تو آپ کو. ہاں بس یہ موضوع کرنے سے پیارے سے انگریز کی دعا کی ہے. جی ہاں انگریز کا بڑا تحقیق والا پتہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب خان بات تاکہ اٹھائے کا ہو گئی مسجد کرتا تو رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل. سید صاحب کی تو کافی مقام ہے تو بڑا عظیم رخ سید صاحب
سید بڑے اچھے یہ لڑیاں انہوں نے بڑا احترام کرنا چاہیے. جی جی انگریز کا ٹیکٹ کو ایک اور مطلب کہ انگریز ہے تو وہ باقی کرے گا تو ان کا نو بنائی. جی ہاں وہ بھوک لگ گئی تو وہ بھوک لگ گئی تو وہ لک دے کر بھوکا کھا دے تو یہ کچھ شک کہہ دیا. ہاں میرے چوکیدار نے میرا خربوزہ کھا دیا میری زمین کا. ہاں وہ بات ہے خربوزہ کھا دیا اس کو جاتے نہیں کھاتے کیوں سوچ کو تو سکتے. ہاں لیکن وہ انگلش تحقیق کی تمام چیزیں تو خیر لوگ کرے جس نہ کو خیر لوگ کہتے کہ سرپنچ مکھیا نہ کو. ہاں لوگ آتے تھے مکھیا لگتے تھے ان کے چیزیں وہاں بھی کھڑے کو آتے تھے جانتے ہیں بڑی بڑا الٹے آتی ہے. ہاں واہ واہ ہاں وہ مگر انگریز بڑے پیچیدہ ہو گئے کہ خیر کا جی اللہ کو منے لیکن ہمارے آدمی کو منے دے جی جی کثور پیر کثیر بہت جنایت کو منے دے انہوں کو مننا چاہیے. جی جی نہیں منے گا وہ ہوتا تھی لگی ایویں گال ہے جی ایویں گال ہے بالکل صحیح آقا منا جی 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 ایویں گال ہے جی ایویں گال ہے جی الحمدللہ بہت مہربانی جی بہت مہربانی کال کرن دا پروگرام پسند کرن اللہ تعالیٰ تو کو آباد رکھے شاد رکھے اللہ تو کو خوش رکھے کہنا محتاج نہ ہو بہت مہربانی بہت مہربانی جی یہ تو ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر ہماری اصلاح کے لیے بھیجے نا. تو انبیاء تھے پیغمبر تھے کوئی نبی تھے کوئی ایک گاؤں کا نبی تھا. اس طرح جو ہے نا مختلف ایام میں مختلف مواقعوں پہ اور اس طرح بھی ہوتا تھا ہر قوم کا اپنا نبی ہوتا تھا یا جو ہے نا ہر گاؤں کا. تو اور مختلف انبیاء کو مختلف معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا. عصا وہ تھا کہ جب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب؟ ہلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا. جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا نا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے اپنے جادو کے کرتب دکھاؤ تو یہ جو ہے نا ڈر جائے گا یا اس کو جو ہے نا تکلیف ہوگی اذیت ہوگی. تو جادوگروں نے آ کے نا بہت سارے سانپ چھوڑ دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا نا اللہ کا حکم آیا کہ آپ اس عصا کو پھینکو. ڈنڈا تھا ڈنڈا. جب عصا وہ پھینکا نا وہ بڑا اژدہا بن گیا سارے سانپوں کو نکل گیا. تو اس طرح جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا ہوا تھا. وہ جتنے بھی پرانی قبر پہ نا جا کے تو مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ بولنے لگ جاتا تھا اٹھ جاتا تھا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سر کیا حال ہے؟ جی خیر ہے جی. کون ہے جی کتوں لیندے پے وے؟ میرا نوران کوئی نام بلوچ وغیرہ پیا. انعام بلوچ کرن تو بہت مہربانی. کیویں حال ہے پروگرام اچھا لگتا پیا ہے؟ شکر الحمدللہ. گالیاں تیریاں بہت مزہ لینیاں پہ بہت پرانے زمانے میں اپنی گالیاں استفاد آتے ہیں سننا پیدا کو. جی جی ہاں تربوزے دی گال بہت مزہ دیتے جا. ہاں یہ تو حقیقت ہے. ساری بگار معاف ہے ہن بھی اج کل دے دور وچ بھی. بے شک بے شک بے شک. نواب افٹان تے انگریز صاحب لکھ گیا ہے جو انہاں دی جڑے نے بگار کیونکہ سردارے نے زمین نہیں منگی نا. بالکل بالکل. گال سننے کا بہت مزہ. شانیواز حاجی میرے کو بیٹھا ہے اور سندا پہ اشفاق آتے تو بہت پاکی بیٹھے ہیں جالا پھر لئی پہ. بہت مہربانی. میرے سلام دو چا سارا کو تے کراں جڑے نے بہر والی چاہ بہت مزیدار بنے دے ہوندے لگے کہ زمانے چ. گڑ کھٹی پہ بہت وڈا کھیر رودی پہ بہت وڈا پروگرام بنائی پہ کہ قسمت ہوئی تے مقدر ہویا جو کہ آ گیوں کو تو امتحان آ جانا ہے. ہاں آج کا حالات ہی وینا ماشاءاللہ اللہ تعالی کو نصیب کرے تے بس تسا سب یاد کیتا جائے میں سمجھا سب پیچ چھوڑیے. ہاں گاڑیاں بہت مزہ نہیں پہ نبیاں دی دور دی گال کرنا پہ ایک میں شعر سناوا چاہتے کو اپنی قلم دا لکھا ہویا. جی 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 ارشاد. 1,24,000 نبی تو شان تیری ود گئی ہے. واہ
یوسف سے عاشق فقط زلیخا احمد سے عشق خدائیے. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تاریخ انعام کیا لکھ سکتا ہے، تاریخ حبیب دسائیے. واہ بس عشق محمد وچ آ کے رب کائنات بنائیے. بے شک بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت مہربانی لالا پروگرام کو پسند کرن دا. ماشاءاللہ. اللہ تو خوش رکھے، اب بات تے شاد رہو. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا اللہ پاک. تو ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 2 حواریوں کے ساتھ ایک سفر پہ روانہ ہوئے. جو اس کے ساتھ حضور، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کو اصحاب کرام کہتے تھے نا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ رہتے تھے ان کے جو ماننے والے ان کو حواری کہتے تھے، حواری. تو 2 حواریوں کے ساتھ اس نے سفر شروع کیا. یہ میں اس لالچ بری بلایا نا، اس کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے. اور ابھی ایک بندے نے جو قصہ سنایا ہے کہ ایک بندے نے خربوزہ کھایا تو مانتا نہیں تھا نا، تو اس حوالے سے تو جب وہ سفر انہوں نے شروع کیا تو منزل بمنزل سفر طے کرتے 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 جب وہ شام کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے ایک سٹاپ ہوتے تھے جو پہلے پیدل سفر ہوتے تھے نا، ان کے جو ہے نا اپنے اپنے ایک آرام گاہیں ہوتی تھی، سٹاپ ہو جاتے وہاں پہ رکتے تھے. تو ایک جگہ منزل مقصود ہے وہاں پر انہوں نے رکے. تو ایک حواری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ پیسے دیے کہ جاؤ روٹیاں لے. تو جب وہ بندہ حواری روٹیاں لینے گیا تو روٹیاں ملی ہیں 4. تو یہ بندے تھے 3، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، 2 حواری تھے. ایک وہ روٹی لینے گیا تھا، 2 ادھر بیٹھے تھے. تو اس نے کہا یہ روٹیاں 4 ہیں اور بندے ہیں ہم 3، تو ایک ایک روٹی تو ہم سب کھا لیں گے، چوتھی روٹی کو کیسے ہم جو ہے نا، نہ ہمارے پاس ترازو ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی، کیسے تقسیم. تو کیوں نہ ایسا کروں کہ یہ چوتھی روٹی ادھر کھا لوں نا، تو باقی جو ہے نا 3 ادھر لے جاؤں گا تو وہاں سے ایک مل جائے گی. تو اس نے یہ منصوبہ بنا لیا، 1 روٹی ادھر کھا لی، 3 لے آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی روٹیاں. تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ روٹیاں کتنی ملی تھی؟ انہوں نے کہا یہ 3 ملی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 4 نہیں تھی؟ کہتے نہیں، روٹیاں 3 تھیں. اگلے نے دکاندار نے جو تنور والے نے، میں 3 لایا ہوں. تو بہرحال وہ روٹیاں کھا لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک لی، ایک ان دونوں کو ایک دی. پھر جو ہے نا سفر شروع ہو گیا. سفر کرتے 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 ایک ایسی منزل پہ پہنچے کہ وہاں پر جو ہے نا 4 اینٹیں سونے کی پڑی تھی، گولڈ اور برکس اینٹیں. 4 اینٹیں سونے کی پڑی تھی. اور جو ہے نا وہی جو لالچی جو تھا نا اس کا حواری، وہ بھاگ کے نا اٹھا کے لے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یا نبی اللہ، یہ جو ہے نا 4 سونے کی اینٹیں ہیں اور بندے ہم ہیں 3، اور یہ چوتھی اینٹ کیسے تقسیم ہوگی؟ تو یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے اس کا بانٹنا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک ایک اینٹ تو اٹھا لو نا آپ لوگ، ایک میری ایک اس کی اس کی، 3 ہو گئی، باقی بچ گئی ایک چوتھی اینٹ. یہ ہم اس کو دیں گے جس نے جو ہے نا چوتھی روٹی کھائی ہوگی. تو اس سے پہلے جو ہے نا ایک 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 معجزہ ایک اور بھی دکھایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام. ایک پرانا قبرستان تھا نا، تو وہاں پر جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پرانی قبر کے پاس گئے اور قوم بسم اللہ کا کہا. تو ایک بہت پرانی قبر تھی، وہاں پر مردہ زندہ ہوا اور اس نے السلام علیکم یا نبی اللہ کہا، اور کہا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں. اس طرح شہادت دی. اور پھر جو ہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ یہ معجزہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا بالکل کمال ہے، بالکل ایک بہت پرانی قبر تھی اور مردہ زندہ ہو گیا اور آپ نے اس سے کلام کیا اور اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ پھر تیرا کیا خیال ہے، تو وہ چوتھی روٹی کا کیا ایشو ہے؟ اس نے کہا نہیں، روٹیاں تو 3 تھیں مولا. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا سوچ لے
कहते नहीं रोटियां तो 3 थी जो मैं लाया था, एक एक हमने खाई थी। फिर जो है ना जब ये 4 ईंटें देखी ना और फिर वो कहा कि चौथी ईंट का क्या होगा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो बहुत आसान मसला है, एक एक ईंट आप लोग उठा लें और चौथी ईंट साइड पे रख लें। चौथी ईंट रख ली और फरमाया कि चौथी ईंट उसको मिलेगी जिसने चौथी रोटी खाई थी। बस अब तो वो पाँव पड़ गया और जो है ना ऐसे हाथ बांध कर कहता है मौला अगर आप नाराज ना हो तो वो गलती तो मुझसे हुई थी, रोटियां बिल्कुल 4 मिली थी और मैंने वो एक रोटी रास्ते में खा ली थी और आप लोगों से भी एक एक मैंने बांट ली। तो हजरत ईसा ने फरमाया कि आप जो है ना हमारे सफ़र के काबिल नहीं हैं, आप लालची हैं, आप में बहुत लालच है, आप न मोइज़े को मानते हैं न नबी को मानते हैं, मेरे साथ ऐसे चल रहे हैं, वरना आप तो उधर ही कह देते कि रोटियां 4 थीं। बहरहाल मैंने मोइज़ा भी दिखाया आपको, फिर भी आपने नहीं माना और अब जो है ना लालच की खातिर, एक ईंट की लालच की खातिर, सोने की ईंट की खातिर तुम कहते वो रोटी तो मैंने खाई। ये 4 ईंटें तुम संभालो और बस तुम्हारा रास्ता अलहदा और हमारा रास्ता अलहदा। उसको 4 ईंटें सोने के दे दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उसका दूसरा हवारी सफ़र पे चले गए और कुछ दिनों बाद या 2 दिन बाद वो वापस आए तो आके देखते हैं तो 4 ईंटें सोने की और 4 लाशें पड़ी हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हजरत ईसा और दूसरा हवारी चले गए ना, ये 4 ईंटें उठा के जा रहा था रास्ते में तो 3 डाकू आ गए। 3 डाकू आ गए और उन्होंने कहा ये कहाँ से लिया तूने सोने की ईंटें? तो उसने कहा ये तो मेरी हैं और ये उन्होंने तो ना आगा देखा ना पीछे देखा और फौरन उसको मुक्कों घासों और ईंटों से उसको उस हवारी को वहां कत्ल कर दिया। ईंटें संभाल के बैठ गए और उन 3 डाकुओं में से एक ने कहा कि मैं बाजार जाता हूँ, खाना लाता हूँ सिटी से, फिर खाना खा के फिर ईंटों को तकसीम करेंगे और फिर जो है ना इंशाल्लाह फिर अपने अपने घरों को जाएंगे। तो वो उस सवारी को तो उन्होंने कत्ल कर दिया। अब 3 बंदे हैं, 4 ईंटें हैं, 3 डाकू, एक जा रहा है खाना लेने। खाना जब रास्ते में सोच के रहा था कि ईंटें 4 हैं, बंदे 3 हैं, ऐसे क्यों ना करूं कि इस खाने में जहर मिला लूं, ये दोनों जहर खा के मर जाएंगे और ये 4 ईंटें मेरी हो जाएंगी। इसने ये मंसूबा बना लिया, वहां से खाना लिया, उसमें जहर मिला लिया, खुद वहां खा लिया, जो उनका खाना था उनमें जहर मिला। इन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि बंदे हैं 3, ईंटें हैं 4, तो ये तो बड़ा मसला होगा, क्यों ऐसा क्यों ना करे कि 2-2 ईंटें हम ले लेते हैं, ये जो रोटी लेने गया है ना जो ही आगे इसको कत्ल कर देंगे, बस तीसरा बंदा भी नहीं होगा तो 2-2 ईंटें हम ले लेंगे। तो ये मीटिंग पास हुई इन 2 के दरमियान और उसने मंसूबा बनाया कि इन दोनों को मैंने जहर देनी है। तो वो जब खाना लाया है उसमें तो जहर मिली हुई थी, इन्होंने तो ना आगा देखा ना पीछे देखा, फौरन उसको है लातों घोंसों और उन्हीं ऊँटियों से कत्ल कर दिया तीसरे साथी को। अब पहले इसको कत्ल करें फिर खाना खाएंगे। वो जब कत्ल हो गया, जब इन्होंने खाना शुरू किया, खाना खाते गए और ये भी लेटते गए। तो 4 ईंटें 4 लाशें पड़ी थीं। जब हजरत ईसा वापस आए और हवारी उसके साथ था तो उसने कहा कि लालच का ये अंजाम होता है, ये दौलत का लालच जो है ना, लालच बुरी बला इसलिए कहा गया है कि 3 ईंटें थी 4 और उस पे जो है ना 4 कत्ल हो गए लालच के बदले में। हर किसी के दिल में लालच आती थी कि ये मेरी हो जाए। उसने कहा कि इन दोनों को मार लूं ताकि ये 4 सारे मेरी हो जाए। उन दोनों ने कहा कि इसको कत्ल कर दें, हम 2-2 बांट लेंगे। तो इसलिए दौलत का हिर्स और लालच बहुत बुरी बला है। हदीस और आयात में इसको जो है ना बहुत बुरा कहा गया है। अपने हक हलाल की कमाई पे इत्तेफाक करना चाहिए, हक हलाल का रिज़्क कमाना चाहिए, अपने बच्चों को भी हक हलाल रिज़्क की तबलीग करनी चाहिए, क्योंकि जी दौलत की जो लालच है ना ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। जब कोई एक बंदा पुराने ज़माने की बात है
کہ کوئی ایک بادشاہ ایک علاقے کا بادشاہ ہوتا تھا نا ایک ملک کا، تو اس کی کوشش ہوتی تھی دوسرا ملک بھی میں قبضہ کر لوں، پھر جنگ و جدال ہوتا تھا، پھر وہ کر لیتا تھا، پھر وہ کہتا تھا جس میں اب تیسرا ملک بھی قبضہ کر لوں. تو اس لالچ میں اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا. یہ جو لاکھ پتی ہے نا یہ کہتا ہے میں کروڑ پتی ہو جاؤں، جو کروڑ پتی ہے نا وہ کہتا ہے میں جو ہے نا ارب پتی ہو جاؤں. لالچ ہے. اور یہ لالچ انسان کو پھر انسان نہیں رہنے دیتی، اور مسلمان کو پھر مسلمانی کے دائرے سے بھی باہر نکال لیتا ہے. اس لیے لالچ نہیں کرنا چاہیے. کم ہو لیکن عزت کا ہو، حیا ہو، کوئی کسی کو تکلیف دے کے آپ کو پیسہ نہ ملے، رزق نہ ملے، تو یہ لالچ نہیں کرنی چاہیے. کسی موضوع پہ بھی، کسی ٹاپک پہ بھی صبر و شکر کرنا چاہیے، قناعت کرنی چاہیے، کیونکہ حق حلال کا رزق، کمایا ہوا رزق یہ بہت برکت والا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں. انشاءاللہ اب وہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ پانی زمینوں کھیتوں کو لگ جائے گا، اور پھر جو ہے نا بیج بوئیں گے، نالیاں ہوں گی، کاشت ہوگی گندم کی، چنے کی اور مختلف فصلوں کی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک سید ظہور شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.